اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلیشرز کراچی پاکستان کی شائع کردہ تفسیر پارہ ام آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے، جس کے مؤلف ہیں سید ذوالفقار علی زیدی صاحب۔ آج اس کتاب سے سورۃ الماعون کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا، نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 17 ہے اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 107 ہے۔ اس سورہ کی آخری آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ ماعون ہے۔ اس کے علاوہ اس کا نام سورہ الدین اور سورہ ارایت الذی بھی ہے۔ فضائل اور خواص سورہ کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، جو شخص اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ ماعون کی تلاوت کرے گا تو ان لوگوں میں سے ہوگا جن کی نماز اور روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہو، اور دنیاوی زندگی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کا حساب نہیں لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا جب تک زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اگلی نماز صبح تک اس کی حفاظت کرے گا۔ شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سورہ ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ سورہ ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوا ہے، جو روزانہ 2 بڑے بڑے اونٹ نہر کرتا تھا۔ وہ خود اور اس کے دوست احباب اور اقربا کھاتے تھے۔ ایک دن اسی دوران ایک یتیم آیا اور کچھ مانگا، اس نے اپنے عصا سے اسے مارا اور اسے جھڑک کر دور بھگا دیا۔ تفاسیر میں سورہ کا شان نزول ابو جہل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی 2 عادتیں مشہور تھیں۔ ایک تو یہ کہ جب قریش کی کسی مالدار گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچے کی مبارکباد دینے کے لیے بتوں کے پاؤں تلے کی مٹی جمع کر کے لے جاتا اور بطور تبرک نوزائیدہ کی آنکھوں میں سرما قرار دے کر ڈالتا اور ہدیہ وصول کرتا تھا۔ اور دوسری عادت یہ تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہو جاتا تو ابو جہل اس کے پاس آتا اور کہتا تھا، آپ اپنے بچوں کی سرپرستی میرے سپرد کر دیں اور ان کا مال میرے پاس امانت رکھوا دیں، میں ان کی خدمت اور خبر گیری میں کوئی کسر رہنے نہیں دوں گا، اور آپ کے وارث ایسا نہیں کر سکتے۔ اس طرح ان کا مال اپنے قبضے میں لیتا، بعد میں اس کے یتیموں کو اپنے گھر سے دور بھگا دیتا تھا جو در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ایک پریشان حال یتیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ابو جہل کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے اور سمجھانے لگے، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت رنجیدہ ہوئے اور اپنی دولت سرا پر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوا۔ بعض لوگوں نے عاص بن وائل کا اسی قسم کا واقعہ بیان کیا۔ دراصل ابو جہل، عاص بن وائل، امیہ بن خلف وغیرہ مشرکین عموماً یتیموں، بے کسوں اور کمزوروں پر ظلم کرتے ہوئے ان کے اموال پر قبضہ کر لیتے تھے۔ واقعہ کسی کا بھی ہو، لیکن اس آیت کا مصداق وہ تمام لوگ ہیں جو لوگوں کے اموال دھوکے اور فریب سے ہتھیا کر انہیں اپنے حق سے محروم کرتے ہیں۔ خدا علیہ ایمان کو اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ حق الناس ایسا حق ہے جسے بخشا نہیں جائے گا۔ موضوعات سورہ و خلاصہ مضامین کے عنوان کے تحت لکھا ہے، اس سورہ میں کفار و منافقین کے بعض قابل مذمت افعال کا ذکر اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اگر یہ افعال کسی مومن سے سرزد ہوں تو روز جزا کی تکذیب نہیں کرتے ہوں تو شرعاً یہ گناہ اور قابل مذمت ہیں۔ بد اعمال ایسے ہیں جو مومن کی شان سے بہت بعید ہیں، ایسے افعال کو کوئی منکر و کافر ہی بجا لا سکتا ہے، اور اگر یہ افعال روز جزا کی تکذیب کی وجہ سے ہیں تو اس کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی صورت میں ہے۔ مجموعی طور پر اس صورت میں قیامت کے جھٹلانے والوں کی صفات اور اعمال کو 5 مرحلوں میں بیان کیا گیا۔ نمبر 1، رائے خدا میں انفاق کرنے سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ نمبر 2، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے سے روگردانی کرتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی نمازوں کے بارے میں غفلت کرتے ہیں اور جب پڑھتے ہیں تو دکھاوا اور ریاکاری کرتے ہیں۔ نمبر 4، یتیموں کو دھتکارتے ہیں
نمبر 5، اور نہ ہی محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں اور بگتنے کی چیزیں دوسروں کو نہیں دیتے۔ یہ سورہ اکثر مفسرین کے نزدیک مکی ہے، مگر آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی کے نزدیک اس سورہ کے مدنی ہونے کا قرینہ موجود ہے۔ آپ تعریف فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ کی آخری آیت میں مذکورہ لفظ معاون سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مدنی ہونے پر خود مضمون سورہ میں 2 گواہ موجود ہیں۔ نمبر 1، نماز میں ریاکاری یہ مدینہ کے منافقین سے صدر ہوتی تھی۔ نمبر 2، معاون یعنی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرنا بھی مدنی اسلامی معاشرے میں قابل سرزنش ہے۔ مکی زندگی میں اس کی نوبت نہیں آتی تھی کہ ہمسایوں سے ضرورت کی چیزیں مانگی جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان آیات کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والے یتیموں کو دھتکارتے ہیں اور مساکین کو نہ کھانا کھلاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو ایسا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جبکہ اسلام نے ایک مسلمان کے مال میں سوال کرنے والوں، کمزوروں اور محروم لوگوں کے لیے محنت کرنے والوں کا حق رکھا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ ان کے اموال میں سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں کے لیے ایک حق رکھا گیا ہے۔ اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر بیوتکم بیت فیہ یتیم مکرم فیہ۔ تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم عزت کے ساتھ پرورش پا رہا ہو یا پا رہی ہو۔ یہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث ہے، صفحہ نمبر 284 پر۔ اور جو کسی یتیم کے سر پر رحم دلی کے ساتھ ہاتھ پھیرے تو خداوند عالم تو قیامت کے دن اس کے سر کے ہر بال کے بدلے ایک نور عطا کرے گا۔ اور یہ حدیث ہے کہ جب یتیم ہوتا ہے تو عرش لرز اٹھتا ہے۔ نیز یتیموں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یتیموں کا مال کھانا ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن کے لیے خداوند عالم نے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح کسی ضرورت مند انسان کو کھانا کھلانے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلائے خداوند عالم اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ جو کسی ننگے کو لباس پہنائے گا تو خداوند عالم اسے ریشم و استبرق کا لباس پہنائے گا۔ جو کسی پیاسے کو سیراب کرے گا تو خداوند عالم اسے سرب و مہر مشروب پلائے گا۔ جو کسی مومن کی مدد کرے یا اس کے غم و تکلیف کو دور کرے تو خداوند عالم اسے اس دن عرش کے نزدیک سایہ پناہ دے گا جس دن اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ پس ایسے نمازیوں کی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں بھی عاریتاً دینے سے گریز کرتے ہیں۔ فویل یعنی خرابی، ویل ہے، ہلاکت ہے کا لفظ نمازیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ بعض ایسے نمازی جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، غفلت برتتے ہیں، یعنی کچھ نمازیں چھوٹ جائیں تو اپنے نزدیک کوئی بات نہیں، بغیر کسی عذر شرعی کے اول وقت نماز نہیں پڑھتے، اس کی شرائط پوری نہیں کرتے، ان کی نماز میں انسانیت نہیں پائی جاتی اور طمانیت بھی نہیں پائی جاتی۔ ان کے اس عمل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ عملی طور پر قیامت پر یقین نہیں رکھتے، اگرچہ زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری اور دکھاوا کرتے ہیں۔ ریاکاری اور دکھاوا انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں ہوتا ہے جو قبیح ہے، مگر نماز میں داخل ہو جائے تو قبیح تر ہے۔ ریاکاری کا اگر موجودہ زمانے کی اصطلاح کے مطابق نام دیا جائے تو شو بازی ہے۔ یہ زندگی کے کسی بھی پہلو میں ہو تو قابل مذمت اور ناپسندیدہ صفت ہے۔ جب نماز میں ریاکاری آتی ہے تو قرآن اسے یوں حکایت کرتا ہے یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ لوگ صرف دکھاوا کرتے ہیں اور دل سے تو خدا کو کچھ یوں ہی سا یاد کرتے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 21۔ ارشاد ہوا مجموع ورا میں یہ حدیث ہے کہ خداوند عالم اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ذرہ برابر ریا یعنی دکھاوا ہو۔ ریاکاری کی خصوصیات و صفات بیان ہوتی ہیں کہ یہ پتہ چلے کہ ریاکار کسے کہہ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ریاکار کے 3 نشانیاں۔ نمبر 1، جب لوگوں کے سامنے عمل بجا لاتا ہے تو بڑی لگن کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ نمبر 2، جب اکیلا ہوتا ہے تو بڑی سستی کے ساتھ بجا لاتا ہے۔
نمبر 3، اسے یہ بات بہت پسند ہوتی ہے کہ لوگ اس کے تمام کاموں کی تعریف کریں. یہ تحف العقول میں لکھا ہوا ہے. لوگ دکھاوا اور ریاکاری اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ایسے کام کرتے ہوئے شہرت حاصل ہو جائے، لیکن خداوند عالم کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے جو چیز ہے وہ لکھی ہے کہ جو دنیا میں لباس شہرت پہنے گا، اللہ تعالیٰ اسے ذلت کے لباس پہنائے گا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور بھگتنے کی چیزیں دینے سے منع کرتے ہیں. معاون دراصل گھر میں استعمال ہونے والی وہ چیزیں ہیں جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں اور اکثر اوقات ہمسائے ایک دوسرے سے لیتے ہیں، جیسے نمک، پانی، آگ اور گھریلو استعمال کے برتن وغیرہ. تفاسیر عامہ میں ہے کہ جو ابن ماجہ کے حوالے سے تحقیق کی گئی ہے کہ ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پانی تو خیر معمولی چیز ہے، نمک اور آگ میں کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمیرہ، جس نے آگ دے دی گویا اس نے اس آگ سے پکایا ہوا کھانا دے دیا، اور جس نے نمک دے دیا تو گویا اس نمک سے درست کیا ہوا کھانا دے دیا، اور جس نے ایسے مقام پر جہاں پانی ملتا ہے کسی کو پانی پلائے تو اس نے گویا غلام آزاد